مہما مجھے دیکھنا بند کرو۔ وہ بال جھاڑتے بولا۔ وہ اس کی بات اگنور کرتے اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہوئی۔ شیشے میں دونوں کا عکس مکمل تھا۔ نزو کا تصادم ہوا تو زین نے نظریں پھیر لی۔ وہ پھر بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی کرتی تھی، پر زین نے کبھی ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ تو وہ کیوں چھوڑتی؟ وہ مان گئی تھی کہ ہاں وہ زین سے محبت کرتی ہے، نہیں اس سے عشق ہے، اپنے مجازی خدا سے۔ کھانا لگاؤ نہیں، میں نے میٹنگ کے بعد کھا لیا تھا۔ ایٹیٹیوڈ دکھاتے زین نے جھوٹ بول دیا، جبکہ حقیقت میں تو بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ اور جو میں نے انتظار کیا اس کا کیا؟ وہ اداسی سے بولی۔ اس کے انتظار کا سن کے دل میں ایک کمینی سے خوشی تو ہوئی تھی، پر بظاہر انداز بالکل لاپرواہ تھا۔ ہاں تو میں نے نہیں کہا تھا، اپنی مرضی سے کیا ہے، وہ کہتے شیشے کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ جی وہ بندے کے نہرے نہیں ختم ہو رہے، شکل سے لگ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ناک منہ ٹیڑھا کرتے بڑبڑائی۔ زین تھکے ہار انداز میں بستر پر گرا۔ اسی وقت تیزی سے کھڑا ہوا مہمان نے آنے والی مسکراہٹ کو بامشکل روکا تھا۔ کہا تھا نا، باغ لو جتنا باغنا ہے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی، یہ کیا ہے آپ کے؟ وہ جی ہاں، غصے سے دماغ شال ہو رہا تھا۔ ایک تو کھانا نہیں کھایا، اوپر سے آرام بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ او سوری، مجھ سے بائی مسنگ پانی گر گیا۔ سائیں وہ معصوم شکل بناتی اسے ویسے ہی مخاطب کر گئی تھی جیسی حویلی کی عورتیں اپنے سر کے سائیں کو کرتی تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، مطلب پانی اتنی تمیز سے باقاعدہ بیچ میں گرا تھا، اور وہ بھی اتنا زیادہ، نہ تو وہ رائٹ میں سو سکتا تھا نہ لیفٹ میں۔ مہما یو آر امپاسبل، مطلب تنگ کرنے کا وہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا تھا۔ اف، یہ کیا پورا سکون برباد کر دیا، اسے کہتا دل میں سوچنے لگا۔ اس کے غصے سے بڑی آنکھیں دیکھ وہ مسکرائی اور آنکھیں پٹپٹائے گویا ہوئی، سائیں کی آنکھیں غصے میں کتنی پیاری لگتی ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے زین کو معصوم سی لگی تھی، لیکن اس کی حرکت یاد کرتے خود ہی اپنے سوچ کی نفی کی تھی۔ میں جا رہا ہوں دوسرے کمرے میں سونے۔ وہ تکیہ لیتے باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے مہما کھڑی تھی۔ میں آپ کو ایسے باہر جانے نہیں دے سکتی، آپ پر صرف مہما کا حق ہے، کوئی اور آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پورے حق سے کہا تھا، جس پر زین نے آبرو اچکائی، آنکھوں کی تحریر واضح تھی کہ صرف تمہارا حق ہے، میرا حق کا کیا؟ جس پر مہما نے ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جھیل جیسی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی، جس میں صاف درج ہے کہ مجھ پہ بھی صرف آپ کا حق ہے۔ اس کی حرکت پہ زین سر جھٹک رہ گیا۔ میں شرٹ پہن کے جا رہا ہوں، ہٹو۔ کیا ضرورت ہے باہر جانے کی؟ ہم اسی کمرے میں سوئیں گے۔ اس کی بات پہ وہ واپس مڑا اور وائٹ شرٹ ڈالتے اسے گھورنے لگا۔ کہاں سوئیں گے؟ تمہارے سر پہ؟ سوال تھکاوٹ کی شدت نے جیسے سا بلا دیا تھا۔ نہیں وہ دیکھیے صفحہ، اس پر تم سو سکتی ہو، میں کہاں جاؤں؟ ہم دونوں اسی پہ سوئیں گے میرے پیارے مرشد صاحب، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زین نے صوفے کی طرف دیکھا، مانا کہ وہ بڑا تھا پر اتنا بھی نہیں کہ دونوں ایڈجسٹ ہوتے۔ دماغ جو قبر ہے، یہ صوفہ ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا، جانتی ہوں میں نے کب کہا؟ راجہ اندر ورما کا شاہی بستر ہے، وہ لاپرواہی سے کہے گی۔ کون راجہ اندر ورما؟ سامنے سے سوال ہے تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی، جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق نہ ہو۔ آپ راجہ اندر ورما کو نہیں جانتے؟ لہجے میں حیرانی تو تھی۔ کہا ایسے جیسے نہ جان کے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ ہاں میں نہیں جانتا، ایکچولی مجھے ہسٹری میں اتنا انٹرسٹ نہیں۔ وہ شرمندگی سے بولا، ارے ڈولک پور کا راجہ اندومتی کا باپ۔ وہ معلومات میں اضافہ کر رہی تھی جبکہ وہ پریشان ہوا۔ یہ نام تو سنے تھے پر کہاں یاد نہیں آ رہا تھا۔ اچھا مجھے تو نہیں پتا، آپ چھوٹا بھیم کو نہیں جانتے؟ افسوس، وہ دکھ سے بولی جبکہ مقابل کو جھٹکا لگا۔ تم اس کارٹون کی بات کر رہی ہو؟ ہاں وہی، اف بھیم کتنا ہینڈسم ہے نا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زین کو کارٹون کریکٹر کی تعریف بھی ناگوار گزری تھی۔ ریلی، یہاں میں دوسرے کمرے میں شرٹ لیس جا رہا تھا تو تم سے برداشت نہیں ہوا، اور تمہارا وہ بھیم پورے ڈولک پور کو اپنا کمرہ سمجھ کے ایسے ہی گھومتا ہے۔ زین نے چڑھ کے بولا، ہاں تو اتنی باڈی شارڈی بنائی کس لیے ہے؟ اس نے ویسے دیوالی میں شیروانی پہنتا ہے کیا؟ لگتا ہے ارے پورے ڈولک پور کی بچیاں تو لفٹ ہو جاتی ہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے سچ میں ہو، اور وہ جل بھی ایسے ہی رہا تھا۔ تمہارے بھیم سے زیادہ ہینڈسم ہوں میں، زین نے چڑھ کے کہا۔ ہاں خوش فہمی، بھیم پہ تو راجکماری بھی مرتی ہے، بس چٹکی اس کی جان چھوڑ دے تو اس کی شادی اندوز سے ہو جائے، پھر ان کے بچے کتنے پیارے ہوں گے۔ وہ تصور میں سوچی مسکرائی۔ زین پر تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے، یہاں انسانوں کے بچے نہیں ہو رہے اور وہ کارٹون کے بچے پیدا کر ہی ہے۔ ہاں پہلے تمہارا چھوٹا بھیم
بڑا تو ہو جائے آیا بڑا شادی کرنے والا۔ زین نے تمسخر بڑے انداز میں کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی فالتو آرگیومنٹ کا حصہ بن گیا تھا۔ مہما کا بیم میں دلچسپی لینا بھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ آپ نے کیچک کی طرح جلتے ہیں بیم سے۔ میرے پاس حسن کی کمی نہیں، تمہارا بیم بھی بیکار ہے، زین نے غرور سے کہا۔ اسے غصہ آیا تھا، مطلب اسے کیچک اور کچھ نہیں تو بیم زیادہ ہینڈسم ہے۔ وہ گھوٹتے ہوئے بولی۔ میں بیم ان کی نہ ختم ہونے والی لڑائی کا سلسلہ دروازے کی دستک سے ٹوٹا تھا۔ سامنے ہی حرائمہ اور عیشا پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں لگا وہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ بھابھی ایک بات بتائیے، بیم زین سے زیادہ ہینڈسم ہے نا؟ مہرو نے اس کے بولنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ انداز ہاں بلوانے والا تھا تو بنا سمجھے عیشا نے ہاں میں سر ہلایا۔ مہما مسکرائی۔ سن لیا؟ وہ گھمنڈی سی فرضی کالر پکڑتے بولی۔ ارے چھوڑو حرائمہ بچے، تم بتاؤ میں زیادہ ہینڈسم ہوں نہ کہ وہ کارٹون بیم؟ اس نے آج سے پوچھا۔ جب بھائی آپ حرائمہ فوراً بولی آپ دونوں کنٹینیو کریں۔ وہ بولتے دروازہ بند کر کے باہر آتے وہ دونوں تیز ہنسنے لگی۔ اف یہ لوگ بھی نا، بھائی تو بالکل بچے بن گئے ہیں، حرائمہ نے کہا۔ ہاں مہما کی صحبت ہی ایسی ہے، مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دونوں چپ ہوئیں اور ایک بار پھر لڑائی کا موضوع یاد کرتے کہکا لگا گئی۔ آپ کی بہن نے آپ کا دل رکھا ہے، مہما نے پیار سے کہا۔ رہنے دو، سونا ہے مجھے، گما ہوا ہے دماغ۔ اس بیم نے اور گما دیا تھا آپ نے یہاں لیٹ، میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اسے صوفے کو گھوٹے دیکھ وہ آرام سے بتانے لگی۔ راج کماری اندومتی میں تمہارا شاہی بستر ہرگز نہیں بنوں گا۔ وہ جل کے بولا۔ دیکھا آپ بھی بیم بننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہینڈسم ہے۔ میں نے کب کہا میں بیم بننا چاہتا ہوں؟ مجھے راج کماری اندومتی کے بنا کے بیم ہی بننا چاہتے ہیں، بات وہی ہوگی، کان کہیں سے بھی پکڑو۔ مسکراتی اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ شٹ اپ مہما، میں سو رہا ہوں، تم بھی سو جاؤ ایڈجسٹ۔ وہ مزید بحث طے کر چکا تھا۔ ہمت جو جواب دے گئی تھی۔ آپ سوئیے، میں کھانا کھا کے آتی ہوں۔ میں نے تو نہیں کھایا 5 اسٹار کا کھانا۔ وہ دل میں اسے سبق سکھانے کا نیا نسخہ نکال چکی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹا خود کو کوسا تھا کہ کھانے سے کیوں منع کیا۔ سارے اس کے پسند کی چیزیں تھے جو یقیناً اسی کے لیے بنائی گئی تھی، اور بے مروت لڑکی اس کے سامنے بیٹھ کے مزے سے کھا رہی تھی۔ کھانا زیادہ ہے، آپ چاہیں تو کھا لیں، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ پیار سے بولی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ایک اکلوتا شوہر بھوکا سوئے، جبکہ اس کی ناک نیچے نہیں ہونے دی، بلکہ خود ہی بار بار پوچھنے لگی۔ اس بار وہ کسی چوچراں کے اڑ کے کھانے لگا تھا۔ پتہ چلا آفر ختم ہی نہ ہو جائے۔ کھانے سے انکار نہیں چاہیے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے بیٹھا ہوں۔ اس نے وضاحت دی، جس پر مسکرائی۔ کیا ہوا، ہنس کیوں رہی ہے؟ کچھ نہیں، بہت کیوٹ ہے آپ۔ وہ پورے حق سے اس کے بیڑ پہ کس کرتی کھانے میں مگن ہو گئی۔ زین کے چہرے پر بھی ایک نامحسوس سی مسکراہٹ تھی۔ کھانے کے بعد تھوڑا ایڈجسٹ کے ساتھ اسے صوفے پر سو گئے، ایسے کہ مہما کا زیادہ برڈن زین کے اوپر تھا، پر وہ تھی اتنی نازک کہاں، وہ چوڑی جسامت کا بندہ کہاں فیل ہونا تھا۔ وہ لیٹتے اسے اپنے اوپر لٹاتے اس کے گرد بازو باندھ گیا تھا کہ وہ گر نہ جائے، اور ناراضگی میں بھی اس کی فکر پہ وہ مسکرا دی۔ آج پوری حویلی میں افراتفری کا عالم تھا۔ حویلی میں احان شاہ کی بزنس کی وجہ سے بہت بڑا فنکشن تھا۔ انہوں نے اپنا بزنس مشہور بزنس ٹائکون اسفند جار ملک کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا، جس سے انہیں بہت فائدہ ہوا تھا، جس کی خوشی میں انہوں نے پارٹی حویلی میں دی تھی۔ وجہ حویلی کو چند سال پہلے رینوویٹ کر کے جدید طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اس لیے انہیں اس پارٹی کے لیے شاہ حویلی سب سے بہترین جگہ لگی۔ زین آج گھر پہ ہی موجود تھا اور اس وقت اسٹڈی میں کچھ کام کر رہا تھا۔ مہما نے سوچ لیا تھا آج وہ زین کے لیے تیار ہوگی۔ جب بھی وہ شاپنگ کے غرض سے اسٹڈی میں زین کو منانے گئی تھی، وہ جو بڑی محویت سے کام میں مصروف تھا، اپنے سینے پر نازک ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکن منتشر سی ہوئی۔ برق رفتاری سے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں کچھ لمحے کے لیے ساکت سی ہو گئی تھی۔ مہما اس کے پیچھے جھکے دونوں اطراف سے ہاتھ اس کے سینے پر کے سرگوشی میں کہتے زین کو ہوش میں لے آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر حبی؟ ایسا کرتے اس کے ہونٹ زین کے کان کی لو چھو رہے تھے۔ فنا کر دو گی؟ اس نے ہلکی سے سرگوشی جیسے سن مہما مسکرائی۔ اسے تو یہی لگا زین اسے معاف کر چکا ہے۔ جب بھی پیچھے سے ہٹے سامنے کی طرف آئی، اس کے لمس کے چھوٹتے زین کے اوپر سے وہ طلسماتی عصبیت ختم ہو گئے
جس کے حصار میں کچھ لمحے قید ہوا تھا۔ چہرے پر پرانی والی سرد مہری نے جگہ لے لی تھی جسے مہما اپنے دن میں نظر انداز کر گئی تھی۔ زین آج کے فنکشن کے لیے مجھے شاپنگ کرائیں گے پلیز؟ وہ مسکراتے ہوئے بنا زین کے ساتھ دیکھے فرمائش کر گئی تھی۔ میں بزی ہوں۔ وہ بامشکل اس کے ساپے سے نظر چراتا دوبارہ کام میں لگ گیا۔ ویسے تو وہ اسے معاف کر چکا تھا، لیکن اسے لگا یہ نہریں اٹھانا صرف اس کے ناراض ہونے تک ہے۔ جبھی وہ اس فیس کو انجوائے کرتا تھا، جلدی یا بدیر وہ اسے معاف کرنے والا تھا، لیکن اس کا یہ مزہ مقابل کے لیے سزا بنتے جا رہا تھا۔ زین پلیز نہ، وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ضدی انداز میں گویا ہوئی مہما کیا پرابلم ہے؟ نہیں جا رہا میں پھر میں آج کیا پہنوں گی؟ وہ اداسی سے گویا ہوئی جو جی میں یہ پہنوں، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ کہتے وہ بزی ہو گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیسے منائے۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کی ایکسرے کرتی نظر اسٹڈی کے چاروں اطراف تھی۔ بھائی چلیے، نور تیار ہے؟ رمشا کے بعد دونوں نے چونک کے اس کی جانب دیکھا اور پھر مہمات سوالیہ نظروں سے زین کو دیکھنے لگی۔ اور کوئی؟ زین نے سوال کیا۔ امی لوگوں کے پاس ہے، حرائمہ نے کہیں نہیں جانا اور عیشا بھابی واضح بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کی بات سنتا ہوا اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ تم لوگ آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ کہتا مہما کو اگنور کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رمشا نے بھی ایک دل جلانے والی مسکراہٹ دی۔ اس کے نکلتے مہما کی آنکھوں سے کئی موتی نکل کر بے مول ہوئے، تلذیذ سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اچھا نہیں کیا سید زین شاہ، اس کی قیمت چکانی پڑے گی، بہت ہوا، اب برداشت نہیں کروں گی۔ اب تم دیکھنا مہما، زین شاہ چیز کیا ہے؟ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اسٹڈی سے نکل گئی۔ نکلنے سے پہلے ایک اور کام کیا جس کی وجہ سے وہ زین کو روم میں بلانے کی بجائے خود یہاں آ گئی تھی۔ آفیسر عمار، وہ چپ کی کاپی بن گئی ہے، صہیب نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ یس سر، جسٹ گیو می 2 منٹس، اوکے۔ ایبا لیپ ٹاپ لیے روم میں داخل ہوئی جہاں وہ 501 کی کیس سے ریلیٹڈ اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کسی کے چہرے پر کوئی مزاق کا عنصر نہیں تھا، ایسے ہی تھے وہ اپنے کام کو لے کر بے حد پوزیسو۔ گائز لسن، میں نے اس ڈیٹا کا پاس ورڈ ہیک کر لیا ہے، اس میں کافی انفو ہے دشمنوں کے انگیزڈ، اینڈ ون مور تھنگ، اس میں ایک ویڈیو بھی ہے، اسے اوپن کرو۔ انہیں تفصیل بتاتے آخر میں سوال لاکر وہ سب سے بالکل سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ نہیں ابھی نہیں، مس کے کو آنے دو، وہ خود ہی دیکھیں گی۔ میں بھی یہ کوئی پروف ہو۔ ہادی نے اپنی رائے دی تو اس پر سب نے اتفاق کیا۔ زہیب ٹکٹ ڈپلیکیٹ ریڈی ہے۔ عمار نے یو ایس پی آج رات ایک میٹنگ کنفرم کی، یہ ساری معلومات نہیں دینی، فاتح نے کہا۔ وہ ہادی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے کو انفارم کر دو کہ نہیں آج نہیں کل رات، آج وہ نہیں آئے گی، ایبا نے آرام سے کہا۔ کیوں؟ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی ایبا سٹ پٹائی۔ ارے کیا کیوں؟ میں کوئی گوگل ہوں جو تم لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتی رہوں؟ سب ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ بات گول کر رہی تھی تو بال کی کھال اتارنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ بھی کل وہ نہیں بتانے والی تھی۔ وہ سب اسے گور کے اپنے کام میں بزی ہو گئے۔ ہادی سنو کے لوگ تو ہیں ربو، تم تو کچھ انسانوں والی حرکتیں کرو۔ وہ ہادی کو مخاطب کرتے بولی، بھوک لگی ہے نا، آؤ کھانا آرڈر کرتے ہیں۔ ہادی بھی اس کے دل کی بات سمجھ کے فوراً بولا، گو کہ وہ انتظار میں تھا۔ ہاں ہاں چلو، وہ ہمارے لیے آرڈر کر دو۔ اے پی نے فوراً کہا۔ بھوک تو سبھی کو لگی تھی، بنا ناشتے کے سبھی کام میں بزی تھے، آج انہیں بہت سے کام تھے۔ ساری عورتیں لاؤنج میں تھی، آج کی شام کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ ہو رہے تھے۔ حرائمہ، میرا بچہ کچھ اچھا سا پہنو، لاتی دل نہیں ہے، وہ بیزاری سے بولی۔ ابرام کے بعد اس نے تیار ہونا بالکل چھوڑ دیا تھا، زیادہ تر پھیکے رنگ ہی پہنتی تھی۔ نہ میرا بچہ ایسے نہیں کرتے، پہن لو اپنی دادی کے لیے۔ دادی نے خوبصورت سے فراک نکال کے دی جس پہ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے لے چکی تھی۔ اماں صاحب یہ دیکھیے، چھوٹے سا شاہین نے پسند کیا ہے۔ نور کی آواز پہ عشاء کو کپڑے چوز کرواتے مہما کے ہاتھ کچھ پل کے لیے رکے تھے، پھر دوبارہ بزی ہو گئی، آنسو دل پہ گرے تھے۔ وہ میری بچی، تم یہی پہنا۔ فاطمہ شاہ نے پیار دیتے کہا تو وہ مسکرائی۔ جی بالکل ماما، ہر بھائی کی جو پسند ہے۔ رمشا نے بھی لقمہ دیا، پر زین بھائی تو بالکل نہیں دیکھتے یہ سب انہوں نے کیسے پسند کیا۔ حرائمہ سے برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، دل تو عشاء کا بھی تھا، پر اس کے شوہر نے اسے اتنا حق ہی کہاں دلوایا تھا کہ وہ کچھ بولتی۔ اور ایک چھوٹے شاہ سائیں کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی، اس وجہ سے یقیناً انہیں پسند آئی تھی۔ جب بھی میں نے لے لی، نور نے وضاحت دی۔ مہمان نے غور سے دیکھا، وہ بلو کلر کی خوبصورت سی میکسی تھی، کئی آنسو دل پر گرے تھے۔
ارے بابی، نور کو وہ گولڈ سیٹ دے دیجیے جو آپ نے بنوایا تھا۔ عافیہ شاہ نے کہا، وہ سابی مہما کو تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے۔ کیوں بھی وہ تم اپنی بہو کو دو۔ دادی فوراً بولی، نہیں اماں سائی، میں نور کو دوں گی۔ انہوں نے سیٹ نور کو پکڑا کے بعد ہی ختم کر دی تھی۔ مہما، اب تمہارے پاس کچھ ہوگا تو نہیں؟ ایویں نیچے آؤ گی، ہمارے خاندان کی بےزتی ہوگی، بہتر ہوگا تم کمرے میں رہنا۔ رمشا نے میٹھے لہجے میں طنز کیا، جسے وہ مشکل برداشت کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایشا نے افسوس سے ان سب کو دیکھا تھا۔ شام کے وقت پارٹی اپنے عروج پر تھی، سبھی اچھے لگ رہے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز شامل تھے، بلیک کوٹ پہنے، رولیکس کی واچ ہاتھ میں سجائے، سبائس پور کا پرفیوم لگائے چپا مسکراہٹ پوری محفل میں چھایا ہوا تھا۔ کئی لڑکیوں کی نظریں اس پر تھی جو یقیناً گیسٹ کی فیملی میں سے تھی، اور اس کی نظریں تو اپنی بیوی کی تلاش میں تھی جو اسے صبح کے بعد سے نظر نہیں آئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک یہ سب کی نظریں اسی سیڑھی کو جانب گئی۔ سیڑھی کی ہینڈلز کے دونوں اطراف بھی سرخ پھولوں کی بیل سے سجاوٹ کی ہوئی تھی، جس پہ اپنی مہروتی انگلیاں رکھتے وہ اسبرا قدم قدم نیچے آ رہی تھی۔ سب کی ستائشی نظریں اس حسن مجسم پر تھی۔ وہاں موجود ہر شخص بشمول لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ میرون رنگ کی خوبصورت سلیو لیس ساڑی پہنے، دونوں ہاتھوں میں محمل کی میرون شال لے رکھی تھی جس نے وہ کام کیے تھے۔ ایک کھلی کلائیوں کا زیادہ حصہ چھپ گیا تھا، دوسرا بیک کا ڈیپ گلا چھپانے میں کافی حد تک کامیاب ٹھہرا تھا۔ اس پہ بھورے بالوں کا سائڈ مانگ دے کر آدھے بال کی طرف رکھے تھے اور باقی کے بال پیچھے کی جانب کھلے چھوڑ دیے تھے۔ بالوں کو نیچے سائڈ سے کرل کیا گیا تھا۔ ساڑی کے پلو پر سٹیپس دے کر اسے ایک سائڈ کندھے پر رکھا تھا۔ نازک کمر جو بلاؤز کی وجہ سے نظر آ رہی تھی، اس پہ ریڈ برڈز کے ساڑی کو انتہائی خوبصورتی سے کیری کیا گیا تھا۔ میرون رنگ پہ اس کی سرخ اور سفید رنگت مزید ابھری تھی۔ ڈائمنڈ کا خوبصورت سیٹ سراہی دار گردن کی زینت بنا ہوا تھا، اسی کے ساتھ سیٹ کے ایئر رنگز اور بریسلٹ نازک کلائی میں زیب تن تھا۔ چہرے پر ڈارک میک اپ اور رائش سے حسن کو مزید نکھار دیا گیا تھا۔ اس کی موجودگی نے ماحول میں ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ احان شاہ جنہوں نے سوچ رکھا تھا وہ اسے بہو کی طرح نہیں ملوائیں گی، اس کی آمد پہ دم بہت تھے۔ اس کے حال میں پہنچتے مائک سنبھال چکے تھے۔ وہ ہر طرح سے ایک امیر خاندان کی بہو لگ رہی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میرے باقی گھر والوں سے تو آپ مل چکے ہی ہیں۔ ہیئر میٹ مائی ڈاٹر ان لا مہما زین شاہ۔ ان کی آواز پر زین ہوش میں آیا تھا۔ اس کی سماعت سے کئی سراہتے جملے ٹکرائے تھے۔ چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترا تھا اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے تارانہ نگاہ پورے حال میں دوڑائی، جہاں سب کی نظر اس نے مجسم پر تھی، اور یہی چیز دل میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ یہ وہی ساڑی تھی جو اس نے پہننے کی فرمائش کی تھی، تب اس نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ آج کیسے وہ جہاں سب کے سامنے پہن کر آ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ آگ لگاتے۔ تھوڑی دیر پہلے والا سکون غارت ہو گیا تھا۔ اس پہ سونے پہ سہاگا وہ اسے اگنور کر نہیں رہی تھی، بلکہ جتا رہی تھی کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ ہے پریٹی گرل، کین آئی ٹاک ٹو یو؟ وہ سب سے الگ جوس کاؤنٹر کے پاس جا کے بیٹھ گئی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ جانتی تھی وہ زین کے غصے کو بھڑکا چکی ہے، پر یہ اس کا بدلہ تھا۔ تبھی ایک خوبصورت مردانہ آواز پہ اس نے چونک کے دیکھا۔ سامنے اسمن جار ملک چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ 35 کی عمر ہوگی اس کی، پر اس نے خود کو کافی حد تک مینٹین کیا ہوتا، تبھی اپنی عمر سے کم ہی لگتا تھا، اور دوسرا بیچلر ہونا۔ شورش نے نرم مسکراہٹ سے کہا، اور یہ مسکراہٹ کسی کے دل میں چنگاریاں جلا گئی تھی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ کین آئی سی سم تھنگ؟ اسما نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ مجھ سے ہر بات پوچھنے کی اجازت مانگیں؟ اس کی یہ بات پہ اجازت مانگنے پہ مہما کی ہنسی نکل گئی تھی۔ جب ہی معصوم سے آنکھیں پٹ پٹاتے پوچھ بیٹھی وہ ان مقابل دل تھا میں اس کی ہر ادا پہ صدقے واری جا رہا تھا۔ زین غصے سے ان دونوں کو گھور رہا تھا، جبکہ انہوں نے اپنی جلن میں زین کے تاثرات دیکھ ہی نہیں پائی، ورنہ یقیناً ہوش ہوتی۔ نہیں بس وہ آپ برا نہ مان جائیے۔ نہیں مانتی کہیں؟ وہ آرام سے بولی، یو آر ویری بیوٹیفل، پیور ایشین بیوٹی، ایکچولی آئی مسٹ سے یو آر دا موسٹ بیوٹیفل ویمن آف دا نائٹ۔ اسما نے ہلکے پھلکے انداز میں تعریف کی جو قریب آتے زین نے بخوبی سنی تھی۔ وہ تھینک یو الفاظ باقی منہ میں ہی رہ گئے تھے جب زین نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اچانک آفتاب پہ وہ بکھلائی اس کے سینے سے جا لگی تھی، جب بنا اسے موقع دیے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے مکمل طور پہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ احان شاہ نے اسے کسی بھی قسم کے تماشے سے منع کیا تھا۔
ورنہ دل تو اس کا ان سب کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کا کر رہا تھا۔ آس پاس سے بے پرواہ اپنی شہد رنگ آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتا غالباً اپنا عکس تلاش کر رہا تھا، جو اسے بہت جلد ہی مل گیا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شکوے تھے، جو سب سے بے پرواہ ایک دوسرے میں مگن تھے۔ لیٹس کو وہ اسے لے کر جانے لگا جب اسمن کی آواز نے اسے رخ موڑنے پر مجبور کیا۔ اور یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پارٹی ختم تو ہونے دے، ابھی تو ہماری کمپنی جوائن کی ہے۔ میری بیوی تیری کمپنی کے لیے نہیں آئی، اوقات میں یہ رہو۔ میں بابا سائیں کی طرح پیچھے نہیں گھومنے والا۔ زین غصے سے گمدہ اسمن کا کالر پکڑ چکا تھا اور دبی دبی آواز میں گرائی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسمن کو بے غصہ آیا۔ تجھے تیری اوقات یاد دلا رہا، میری بیوی سے 100 فٹ کی دوری پہ نظر آنا ورنہ دنیا سے دور کر دوں گا۔ اسمن زین کو شروع سے ہی ناپسند تھا اور خان صاحب نے تو اسے بھی کہا تھا اپنے شیئرز بھی ان کے ساتھ کولیبریٹ کرے، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ اسے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو شاہ اکیلے رن کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بزنس اس کے فیملی بزنس سے الگ اس کی اپنی محنت سے تھا، تو وہ اس پہ زور نہیں دے سکتے تھے۔ پر آج اس کی بس ہوئی تھی جب ہی پھٹ پڑا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے کالر کو چھوڑتا مہرما کو لیے تیزی سے اوپر کی جانا بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ آسمان نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ جب اس نے کالر جاڑے جوان جو جوش مار رہا ہے، وہ منہ میں بڑبڑا جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔